اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، توحید کا اقرار اور تصدیق نہ صرف معراج انسانیت ہے بلکہ اس وعدہ کی بھی پاسداری ہے جو اولاد آدم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہے۔ اولاد آدم نے اپنی تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں قوت گویائی حاصل کر کے نہ صرف اللہ کے رب، معبود اور الہ ہونے کا اقرار کیا ہے بلکہ شرک سے دور رہنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ دولت ایمان سے مشرف ہیں، اللہ کا ان پر بڑا کرم اور فضل ہے، اور جو لوگ خدا نخواستہ دولت ایمان سے محروم ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی عذر پیش کرنے میں ناکام رہیں گے، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے شرک سے دور رہنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء دنیا بھیج کر توحید کے پیغام کو دوبارہ یاد کرایا ہے۔ ناظرین، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد آدم اور اللہ کے مابین عہد و پیمان کا احوال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود انہیں ان پر گواہ ٹھہرایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا بلا، یقیناً ہے، شاہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کیا، ان کی صورتیں بنائی اور ان کو قوت گویائی دی۔ جب وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور خود انہیں ان پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن یہ نہ کہنا کہ تمہیں اس بات کا علم نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر اس کی خلاف ورزی کی سزا سے تمہیں ڈرائیں گے، اور اپنی ایک کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور معبود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو ان سے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا اور اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، اور براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ تمہیں اس بات کا علم نہ تھا، یا تمہارے باپ دادا شرک پر تھے اور تم انہی کی اولاد تھے، لہذا انہی کے راستے پہ چلتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس پوری دنیا کی دولت ہو تو کیا فدیہ میں دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور جب تم آدم کی پشت میں تھے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود تم نے شرک کا اقرار کیا۔ ناظرین، آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دولت ایمان سے مشرف کرے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔